نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد الأمين شافع المذنبين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الأجمعين. الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کریم رب کریم کا تمام بڑا احسان ہے کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل میں ہمیں آنے کی بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے. فرسٹ آف آل، سب سے پہلے جو شکر گزار تہہ دل سے کہ ہمیں یہ مہیا کیا موقع آپ سے ملاقات کا، اور جس میں نسبت ذکر محفل میلاد ہے جو عظیم نسبت ہے. کراچی یونیورسٹی اور وی سی صاحب خصوصاً جو بھی منتظمین اور جو اس میں ینگسٹر اور نوجوان جنہوں نے انتظامات کے اندر حصہ لیا ہے، اور تمام مہمان گرامی، سب کا شکریہ. سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین الحسنی والحسینی قدس سرہ العزیز، آپ اپنے الفتح الربانی کے اندر ایک جگہ فرماتے ہیں خطبات کے درمیان: یا غلام اراک قلیل المعرفہ باللہ تعالی وبرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے رب کی معرفت بھی بہت قلیل رکھتے ہو، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اگلے جملے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنے نبی کے ساتھ بھی قریب نہیں ہو. اپنے نبی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت بھی تمہیں نہیں ہے، ان کا تقرب نہ ہونے کی وجہ سے تم خدا کے ساتھ بھی قریب نہیں ہو. تو ہمیں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، تعارف، قرب، محبت اس چھوٹی سی زندگی میں، تاکہ ابدی حیاتی میں یہ معرفت اور یہ تعلق ہمیں اصحاب الیمین کی طرف لے جائے. ایک بہت بڑے برٹش آتھر بھی ہیں، فلسفر بھی ہیں، سر برنارڈ شاء. انہوں نے کہا کہ میں نے ہسٹری پہ اور ہسٹری کے اندر جتنی بھی پرسنالٹیز ہیں ان پہ ریسرچ کی، لیکن میں اس بات پہ آ کے رک گیا کہ جب میں نے ایک ہستی کو پڑھا، اور وہ کون ہے؟ سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے کہ میں نے جب پڑھا تو مجھے یہ نتیجہ سمجھ آیا: he must be called the savior of humanity. آقا کریم علیہ السلام کو انسانیت کا محافظ کہنا غلط نہیں. یہ وہ ہیں جو غیر ہیں، وہ جب ہمارے نبی علیہ السلام کے قریب آتے ہیں تو انہیں سمجھ آتا ہے کہ انسانیت کو نفع کسی نے بخشا ہے تو اس ہستی نے بخشا، اور ہم اپنے ہی نبی سے دور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. لیکن انسانیت کے محافظ وہ تو ہمارے نبی علیہ السلام ہیں. لیکن یاد رکھیے، ہمارے ایمان کی حفاظت کون سی شے کرتے ہیں؟ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کبھی بھی کوئی مومن تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی والدین، اپنے بچے اور حتیٰ کہ جمیع الناس، انسانیت ہر شے سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے متعلق ایک دوسری حدیث آتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ آقا کریم علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے بچوں سے، اپنے مال سے اور ہر شے سے زیادہ محبوب ہیں۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، سوائے میری نفس کے، الا نفسی، میری جان کے سوا آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک نہیں اے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنے بچوں، اپنے والدین اور ہر چیز بلکہ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو پھر سرکار علیہ السلام نے فرمایا الآن یا عمر، ہاں اب اے عمر۔ آقا کریم علیہ السلام نے سیدنا عمر کے ذریعے ہمیں سمجھایا کہ جب تک آپ اپنی جان سے زیادہ، آج آپ اپنے والدین جہاں یہاں موجود ہیں جن کے اور جو ہم مثلا یا جن کے بچے ہیں، اپنے بچوں سے کتنا پیار ہے، اور آپ کو کوئی کہے کہ آپ بچوں کو چھوڑ دیں، ان کو جو ہے تکلیف دیں، دے سکتے ہیں، ان کے لیے ہر چیز کو جو ہے نا وہ آپ اوپر رکھتے ہیں بچوں کے لیے اور والدین کے لیے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز سے زیادہ اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، تب تک آپ کا ایمان پورا نہیں ہوگا۔ ابھی میں آپ کو ایک مختصر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس مختصر سے وقت میں محفل کے دوران ریسپیکٹڈ آنریبل وی صاحب بھی تشریف فرما ہوئے ہیں اور ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہم اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ آپ فرماتے ہیں کہ
دین کو اگر تم چاہتے ہو کہ اپناؤ اور حقیقی طور پہ دین تم تک پہنچ بھی جائے ظاہراً باطناً، تو فرمایا کہ ایک ہی جگہ جاؤ، اگر وہاں جھکے ہو تو دین تم پا چکے، اگر نہ جھکے ساری زندگی عبادت کرو، علم حاصل کرو، مرتبہ حاصل کرو، چاہے جس مقام تک پہنچ جاؤ، تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ابو لہب کی ہے۔ تو کہا وہ کون سی بارگاہ ہے؟ کہا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچاؤ، دین تو ہے ہی مصطفیٰ۔ میں چاہوں گا مختصر کہ ہاں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں، اور ہمارا وجود، ہماری بقا نام اور نسبت مصطفیٰ سے ہے، لیکن وہ محبت ہم پائیں کیسے؟ وہ محبت ہم سیکھیں کہاں سے؟ اور وہ محبت جو اس کا حق ہے وہ محبت ملے کہاں سے؟ تو میں چاہوں گا کہ اس تھوڑے سے مختصر سے وقت میں قرآن کریم سے پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہم طالب ہیں اور ہم محبت مصطفیٰ کیسے اپنائیں؟ تو قرآن کریم سے سیکھتے ہیں محبت مصطفیٰ کو۔ یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کلام پاک کے اندر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کے نام سے ندا کر کے نہیں پکارا، جیسے آپ اور ہم اپنے والدین کو روح کے نام سے پکار کر نہیں بلاتے، اس میں تعظیم اور لحاظ ہوتا ہے، لیکن رب تو سب کا خالق ہے، وہ جسے چاہے جو پکارے اس کے لیے شان ہے۔ لیکن پھر بھی رب کریم نے آقا کریم علیہ السلام کو، اپنے محبوب کو پورے کلام میں نام سے، روح کے نام سے حرف یا، جب خطاب میں حرف یا جو ہے وہ ندا کا حرف ہے، جب پکارا جاتا ہے تو اس میں یا محمد نہیں کہا، بلکہ سارے انبیاء کو پکارا تو ناموں سے پکارا، اور اپنے حبیب کو جب پکارا تو القاب اور منصب سے پکارا، یا محمد روح کے نام سے نہ پکارا۔ اور جب پکارتے تھے تو رب کریم نے آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، آپ ایک دوسرے میں جس طرح پکارتے ہو اپنے آپ کو روح کے ناموں سے، یا زید، یا بکر، یا فلاں، تو جب میرے حبیب کو پکارو تو اس طرح روح کے ناموں سے نہ پکارو۔ یا اللہ پھر کیسے پکارے؟ یا محمد اگر نہیں کہنا تو پھر کیسے پکارے؟ اور کچھ تفاسیر میں ہے اگر پکارا جائے تو ایسے انداز میں پکارا جائے یا محمد کہ جیسے فقیر کسی غنی کو پکارتا ہے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے، کہ اسے راضی کر لے نرمی سے، لیکن اکثریت اس پہ ہے کہ پکارا ہی نہ جائے یا محمد کر۔ اب اللہ کریم سے پوچھتے ہیں رب کریم کے قرآن سے کہ پھر کیسے، اگر ہمیں پکارنے کا حکم نہیں تو پھر کیسے پکاریں؟ رب فرماتا ہے اپنے قرآن کے ذریعے کہ دیکھو میں نے آدم کو پکارا ہے، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ میں تفسیر میں اس کے ترجمہ نہیں کروں گا، لیکن سمجھاؤں اس میں کہ یا آدم کہا، پھر یا نوح اہبط بسلام، یا نوح پکارا میں نے، رب فرماتا جا رہا ہے، سمجھاتا جا رہا ہے قرآن کے ذریعے، یا ابراہیم اعرض عن ھذا، یا ابراہیم بھی کہا نام لے کر، پھر یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام لیا، پھر یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیہ، سب کے نام لیے، یا سے خطاب کیا تو نام لیے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب خطاب ہوا، اپنے حبیب سے خطاب کیا تو فرمایا سنو، میں نے صفی اللہ آدم سے خطاب کیا تو نام لیا، میں نے نوح نجی اللہ سے خطاب کیا تو یا نوح کر کے نام لیا، اور میں نے جب ابراہیم خلیل اللہ سے خطاب کیا تو نام لیا، میں نے جب عیسیٰ روح اللہ سے خطاب کیا تو یا حرف ندا میں آگے نام لیا،
اور جب میں نے موسیٰ کلیم اللہ سے خطاب کیا تو یا حرف ندا سے نام لے کر خطاب کیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا یحییٰ، یا داؤد، یا سلیمان، سب سے میں نے یا ان کے روح کے ناموں سے خطاب کیا، یہ ان کے لیے شان۔ لیکن حبیب اللہ سے خطاب کیا تو میں نے روح کا نام نہ لیا، میں نے کہا یا ایھا النبی، یا محمد نے کہا یا ایھا الرسول، کیوں؟ یا ایھا المزمل، رسالت نبوت کے منصب سے خطاب کیا، پھر یا ایھا المزمل کملی والے، یا ایھا المدثر چادر والے۔ آقا کریم کو خطابات القابات سے خطاب فرمایا، اور پھر یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ القابات اور شان اور حسن اور خوبصورتی، کیوں؟ یہ سمجھانا چاہ رہا ہے قرآن کریم، ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جس سے خطاب کیا وہ سب، اس میں نجی اللہ بھی ہے، صفی اللہ بھی ہے، اس میں روح اللہ بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، لیکن جس سے محبت ہوتی ہے وہ محبوب ہوتا ہے، حبیب اللہ، اس سے بات کی جاتی ہے تو انداز بھی علیحدہ ہوتا ہے، خطاب کا طور و طریقہ بھی علیحدہ ہوتا ہے، مخاطب سے ساری چیز تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب جس ذات کی طرف توجہ کرو تمہاری مرضی، لیکن جب مصطفیٰ کی طرف توجہ کرو تو وہ بارگاہ جہاں خدا نے بھی تعظیم و ادب سکھایا ہے، سب کچھ وہاں لٹا دو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس، اے لوگوں، جب خطاب کیا تو صرف مکہ میں خطاب کیا، مکہ کے اندر یا ایھا الناس سے خطاب کیا، اور اے لوگوں سے۔ جب مدینہ المنورہ ہجرت کے بعد آئے، اب جب خطاب شروع ہوا تو یا ایھا الذین آمنوا خطاب ہوا، اے ایمان والو صرف مدینے میں خطاب ہوا، اور اے لوگوں مکہ میں خطاب ہوتا رہا۔ کیوں کہ رب فرماتا ہے میرے شہر میں سب کو پکارتا ہوں اور تم مجھ تک آتے ہو، تو کوئی ایمان لاتا تو کہتا لوگوں سنو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان سے خطاب کیا، اگر مکہ میں ایمان سے خطاب ہوتا تو کیوں وہاں بیت اللہ ہے اور ہم رب کی طرف جاتے ہیں، وہاں طواف ہے، وہاں صفا مروہ ہے، ان کی طرف نسبت کر کے لوگ کہتے تھے کہ اس وجہ سے ہمیں ایمان ملا ہے، تو مکے میں یا ایھا الذین آمنوا خطاب ہوتا رہا۔ رب نے فرمایا نہیں، اور وہاں جب تم مدینہ میں آئے، اب سنو میں کہتا ہوں یا ایھا الذین آمنوا، یہاں بیت اللہ بھی نہیں ہے، یہاں اب تمہیں طواف بھی نہیں ہے، صفا مروہ بھی نہیں ہے، اب مصطفیٰ ہے، وہاں تم یہ نسبتیں لگاتے کہ اس کی وجہ سے ایمان ہے، نہیں، ایمان ہے تو مدینے والے کی وجہ سے۔ اسی لیے مدینے میں آ کے فرق کر دیا کہ جو میرے مدینے والے مصطفیٰ کا ہو گیا اسی کو میں نے اپنے ایمان والوں میں شامل کر لیا۔ اور یقین کریں تفاسیر کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کے اندر مدینہ المنورہ میں جمعہ ہوتا تھا تو آقا کریم جب نماز پڑھاتے تھے، اللہ اکبر، کیا وہ امامت ہوتی ہوگی، وہ عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اور جیسے پیچھے صحابہ کرام جمعے میں آتے تھے تو پہلی جو رکعت ہوتی تھی اس میں آقا کریم سورۃ المؤمنون پڑھتے تھے، اور وہ مومن اس میں خوش ہوتے تھے۔ امام سیوطی لکھتے ہیں در المنصور، جب خوش ہوتے تھے اس کے بعد اگلی جو رکعت ہوتی تھی اس میں آقا کریم سورۃ المنافقین پڑھتے تھے۔ اس میں منافق جو ہوتے تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اب میں آپ کو دو آیتیں پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو طرح سمجھایا ہے ہمیں۔ اگر مصطفیٰ کی نافرمانی ہوئی تو بخشش نہیں، چاہے کتنی عبادت ہو، کتنی ریاضت ہو، چاہے جو کچھ ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، گستاخی کی، بے ادبی کی، خاتم الانبیاء کی، تو اس کی بخشش نہیں۔ کیسے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہ منافقین کے لیے ہوتی ہے،
اور اسی کانٹیکسٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مومنین کے لیے بھی اتارا. اور فرق کیا رکھا ملاحظہ فرمائیے. رب کریم نے فرمایا کہ اے حبیب استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے حبیب کریم اگر آپ منافقین کے لیے استغفار کریں ان کی بخشش طلب کریں یا نہ کریں اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں منافق کے لیے کہ یا اللہ اسے بخش دے. اور کون؟ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن رب فرماتا فلن یغفر اللہ میں نہیں بخشوں گا منافق کو میں نہیں بخشوں گا. کیوں یا اللہ کس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اے حبیب اللہ اور اس کے رسول کو اور اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی منکر ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول. اچھا لیکن رب کریم نے فرمایا کہ پھر مومنین کے لیے یوں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. حبیب اور ہاں منافق کے لیے 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کرو تو میں نہیں بخشوں گا مغفرت نہیں کروں گا. ہاں مومن وہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو حبیب وہ آپ کے پاس آ جائیں اور آپ وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کریں تو وہ رب کو ضرور توبہ قبول کرنے والا اور رحیم پائیں گے. مومنین کے لیے اور منافقین کے لیے یہ فرق کیوں رکھا؟ تو رب نے سمجھایا کہ سنو اگر میرے معاملے میں میری اطاعت میں اگر تم نے کوتاہی کی لیکن مصطفیٰ کے ساتھ تمہاری محبت و تعلق مومن رہے تو سنو اللہ تمہیں مغفرت ضرور عطا کرے گا. اور ہاں اگر منافق رہے میرے ساتھ عبادت ریاضتیں تو بڑی کرتے رہے لیکن مصطفیٰ کے معاملے میں تم منافق تھے بغض رکھتے تھے گستاخی کرتے تھے تو 70 مرتبہ اگر میرا حبیب بھی استغفار کرے تو نہیں بخشے. اتنی بڑی سخت آقا کریم کی محبت کو معیار رکھ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے بغیر ہماری بخشش ناممکن کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم کا رب اشرح لی صدری اے اللہ میرے سینے کو کشادہ کر دے سوال کیا. لیکن جب حبیب کریم علیہ السلام کا وقت آیا تو رب کریم نے خود فرمایا الم نشرح لک صدرک حبیب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا کہ یا رب میں تیری بارگاہ کی طرف جلدی آیا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ لِتَرْضَى اے میرے رب لِتَرْضَى تو مجھ سے راضی ہو جا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سے آقا کریم سے خطاب کیا تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اے حبیب رب آپ کو اتنا دے گا اتنا کہ ان قریب آپ اپنے رب سے خود راضی ہو جائیں. حبیب کی رضا کو طلب کیا اور موسیٰ اللہ کی رضا خود طلب کر رہے ہیں اور حبیب کو رب فرما رہا ہے کہ میں آپ کی رضا طلب کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ ہم
اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو کس ہستی کے ساتھ میں جوڑ رہا ہوں. مولانا روم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک فقیر تھا، مسکین تھا، بیٹھا ہے اور وہ کسی جھولی اپنی پھیلائے کسی غنی کو ڈھونڈ رہا ہے کہ کوئی غنی آ جائے، کوئی مالدار آئے تو میری حاجت کو پورا کر دے. آپ کہتے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک دور سے غنی شخص تھا اور وہ کریم تھا، سخی تھا، وہ بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی مسکین مل جائے تو میں اسے کچھ دے دوں. وہ آتے آتے اس نے اس فقیر کو دیکھا جو محتاج بیٹھا ہوا تھا کسی غنی کی طلب میں، تو اس نے آ کے اسے کچھ دیا اور وہ غنی بھی خوش ہو گیا، فقیر بھی خوش ہو گیا. تو مولانا روم نے وہاں مثنوی شریف میں یوں فرمایا کہ بانگ می آیت کے اے طالب بیا، جود محتاج گدا چوں گدا. آپ نے کہا کہ ہر گھڑی یہ صدا آ رہی ہے کہ جس طرح وہ فقیر تھا، محتاج تھا، وہ غنی کی طلب میں بیٹھا ہوا تھا، تو غنی بھی اس کی ہی طلب میں دوڑ رہا تھا. تو یہاں مولانا روم فرماتے ہیں یہ بات ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ فقیر اور محتاج کی مثال امتی ہے اور غنی اور کریم کی مثل کیا ہے؟ وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے. اور فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر ہوگا تو بخاری شریف کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء وہاں موجود ہوں گے اور امت دوڑ کر جاتی ہوگی سیدنا آدم کے پاس اور وہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آج میں آپ کی کوئی آج جلال ہے، آج میں شفاعت نہیں کر سکتا، آپ جاؤ غیر کی طرف. اس کے بعد سیدنا ابراہیم، سیدنا نوح، حتیٰ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے تو سب دوسری بارگاہ کی طرف بھیجیں گے اور ہم امتی جو وہاں موجود ہوں گے تو وہ سب فقیر اور محتاج ہوں گے، ڈھونڈتے ہوں گے کہ آج غنی اور کریم کون ہے. تو رومی فرماتے ہیں کہ سب ڈھونڈتے ہوں گے لیکن کوئی کریم ہی نہیں کرے گا، لیکن ایک ہستی وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اب ادھر جاؤ جہاں سے لوٹو گے نہیں، وہ تو فقیروں اور مسکینوں اور محتاجوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ آج ان کی شفاعت کر دوں. تو فرماتے ہیں کہ جود محتاج گداں چو گدا. تو آقا کریم کی جو سخا ہے وہ کریم ایسے ہیں کہ مسکینوں کو، گناہگاروں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو گناہگار ہو میرے پاس آئے. تو جب سب امتی بخاری شریف میں جب پہنچیں گے تو آقا کریم کے پاس تو میدان محشر میں حضور فرمائیں گے انا لہا، یہ شفاعت تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی دی ہے، میں شفاعت کے لیے ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فضل کس کے ہاتھ میں؟ رب کریم نے فرمایا ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں. آخری بات انشاءاللہ میں اس پہ اجازت دوں گا. رب کریم نے فرمایا ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں. پھر آگے فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم. ایک جگہ کہا کہ فضل جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں، اور دوسری جگہ فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم. جب سارے بیت الرضوان میں صحابہ کرام درخت کے نیچے بیت فرما رہے ہیں تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کا دست مبارک سب کے اوپر تھا، ہاتھ مبارک سب کے اوپر. تو رب کریم نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے حبیب، یہ جو صحابہ کرام آپ سے اس وقت بیعت فرما رہے ہیں یہ دراصل مجھ سے بیعت فرما رہے ہیں. حالانکہ ہاتھ تو آقا کریم علیہ السلام کا ہے، رب تو ہاتھ سے اور جسم سے پاک ہے. تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ جو ہاتھ مبارک آپ کا ہے یہ میں اپنی طرف نسبت کر کہتا ہوں اس کی شان میں کہ یہ ہاتھ آپ کا نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان سب کے اوپر آپ کا جو ہاتھ ہے یہ اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ رب کریم نے اپنے حبیب کی طرف نسبت کی، اور پھر یعنی ید اللہ کو رب نے اپنا حبیب کا ہاتھ کو کہا کہ ید اللہ، اور پھر کہا ان الفضل بید اللہ، فضل بھی اللہ کے ہاتھ میں.
آپ سمجھے؟ آگے میں سمجھاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سمجھایا ہے کہ جو مومنین ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں، قالوا، وہ یوں کہتے ہیں، حسبنا اللہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ مومن جو ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن آگے یوں کہتا ہے، آیت کریم مکمل کرو، قالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور پھر مومن یوں آگے کہتے ہیں کہ ہاں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، لیکن اللہ اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں عطا کرتا ہے۔ آگے پھر رب کریم نے ایک اور جگہ فضل کا ذکر کیا۔ میں نے مولانا روم کی جو بات کی نا، میں اس پہ استدلال کر رہا ہوں کہ فضل جس کے پاس کچھ ہوگا وہی تو فقیر کو کچھ دے گا، تو امتی فقیر ہیں، لیکن غنی کون ہے؟ پوری انسانیت کو رب نے خطاب کیا قرآن کریم میں، تو یوں کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم تو سب فقیر ہو، اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو، تو سب کو فقیر کہہ دیا۔ رب غنی ہے، پوری مخلوق سب وہ فقیر ہیں، لیکن رب نے کہا ایک اور بھی غنی رکھا ہے میں نے، ایک اور بھی غنی میں نے اپنے ساتھ رکھا ہے۔ کلام مجید میں فرمایا، وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، یہ جو کفار ہیں ان کو کس بات کی تکلیف ہے؟ اسی بات کی ہے نا کہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان صحابہ کو، ان مومنوں کو غنی کر دیا۔ وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ، تو انسانوں تم فقیر ہو، میں اور میرا رسول غنی کرتا ہے۔ اور اسی لیے بخاری شریف میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ یعطی وانا قاسم، میرا رب عطا کرتا رہتا ہے اور میں تقسیم کرتا رہتا ہوں۔ تو علامہ اقبال آپ فرماتے ہیں کہ ہم کو جمیعت خاطر یہ پریشانی تھی، ہم کو جمیعت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت یہ تیرے محبوب کی دیوانی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔